बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आरिफ, लेट्स सी अमेरिका। आरिफ अफजाल आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं इस वक्त अमेरिका में नहीं, लेकिन अमेरिका से बाहर पाकिस्तान में हूँ। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जहाँ बहुत सी सरगर्मियाँ हर वक्त जारी और सारी रहती हैं। इन दिनों जबकि मैं कराची में हूँ तो मेरी किताब की तकरीब थी जिसका नाम है करतबा उदास है। इस किताब की तकरीब रोनुमाई सर्विसेज क्लब कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें बहुत सी शख्सियात ने शिरकत की। इसी मैंने पहले भी कहा था कि इस किताब की तकरीब की मैं कुछ झलकियाँ आपको अपने इसी शो में किसी वक्त दिखाऊंगा। इस दौरान मुझे पता लगा कि कराची आलमी कुतुब मेला एक्सपो सेंटर में 4-5 दिन जारी रहेगा। गो के मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन मैंने एक दिन वक्त निकाला और उस मेले पर गया। प्रोफेसर सलीम मुगल मेरे साथ थे। हमने उस मेले को देखा, और वो जो सऊद उस्मानी का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, जिससे मैं शेर की बड़ाई और अच्छाई से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये कहूँगा कि मैं उस बात से मुत्तफिक नहीं था। इससे पहले भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था और इस हवाले से लिखा था, लेकिन आज मैं गुफ्तगू ये कर रहा हूँ कि वो जो सऊद उस्मानी का शेर है कि कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। इस ख्याल से मैं पहले भी मुत्तफिक नहीं था, और अब आलमी कुतुब मेले में जाकर तो मैं बिल्कुल ही तब्दील हो गया। जिस तरह का माहौल, जिस तरह के रंग और रूप, जिस तरह के लोग और ख़ास तौर पर बच्चे मैंने इस कुतुब मेले में देखे, तो ये तक़वियत हो चली है कि किताब की आखिरी सदी कभी नहीं आएगी, बल्कि किताब ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। किताब लिखने वाले लिखते रहेंगे, किताब पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह छापने वाले छापते रहेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, बहुत सी बातें हैं करने को, बहुत सी बातें हैं सुनने को। इससे पहले कि मैं मज़ीद बातें करूं, मैं आपको लिए चलता हूं इस किताब मेले में, इस आलमी कुतुब मेले में, जो कि 18वां किताब मेला था, जिसमें 330 से ज़्यादा इदारे मौजूद थे, पब्लिशर्स मौजूद थे, और बस बहुत कुछ था देखने के लिए। एक ऐसा माहौल कि जो कि इंसान के जहन को ताज़ा करता है, किताबों से मोहब्बत को आगे बढ़ाता है। तो आइए चलते हैं इस किताबी मेले में, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। भाई बताइए, आप अपने स्टॉल के मुतालिक, अपने मैगजीन के मुतालिक, इस उर्दू फेयर में, आप बुक फेयर में हैं, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये वी शाइन मैगज़ीन का स्टॉल है। वी शाइन मैगज़ीन 2010 से गुज़िश्ता 14 साल से पाकिस्तान में पब्लिश हो रहा है। बच्चों का पहला इंग्लिश एजुकेशनल एंटरटेनमेंट मैगज़ीन है ये, और इसके साथ साथ हम जो है वो प्राइमरी के बच्चों का, 1ली से 5वीं जमात के बच्चों का उर्दू मैगज़ीन जगमग तारे के नाम से शाया करते हैं। ये आपके सामने ये रहा सही, और रंगारंग लीडरशिप टाइटल इसके अंदर है। बच्चों के लिए स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, नज़में हैं, मज़ामीन हैं, कॉमिक स्टोरीज़ हैं। बच्चे भी इसमें लिखते हैं हमारा सफ़ा के उन्वान से। मकसद इसका यही है कि हम तालीम के साथ साथ सेहतमंद तफरीही तरबियती सरगर्मियाँ बच्चों को देना चाहते हैं, और तालीम के शोबे के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी सरपरस्ती हमारे आपके दोस्त मोहतरम सलीम मुगल साहब हमारी सरपरस्ती करते हैं। अहमद आरिफ सिद्दीकी साहब बच्चों के अदब में बड़ा मारूफ काम है, वो सरपरस्ती करते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब जो दावा अकेडमी बच्चों के अदब के डायरेक्टर रहे हैं, वो हमारी सरपरस्ती करते हैं। माशाल्लाह इन सब की निगरानी में और एक कॉज के साथ, एक मिशन के साथ हम बच्चों की तरबियत, उनकी जहनसाजी, उनकी नशोनुमा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں, اس وقت نہیں ضائع کروں گا. یہ جو کتابوں کا نمائش ہو رہی ہے کتابوں کی, اس کے حوالے سے کچھ کہیے. بہت اچھا لگ رہا ہے جناب. ہر سال یہ کتابوں کا میلہ سجتا ہے, اور اس میں مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ چھوٹے بچے ہزارہ کی تعداد میں, لاکھوں تو شاید ہو نہ ہو, لیکن وہ آتے ہیں, وہ اس کلچر کو دیکھتے ہیں, کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں, کتاب خریدتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بنیاد پڑ جاتی ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب بچے سے بچپن میں ہی متعارف کروا دو, بڑے ہو کر وہ نہیں پڑھ پائے گا. یہ ایک اچھی پریکٹس ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں. شعر تو آپ نے سنا ہو, کسی نے کہا کہ یہ کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے, لیکن اس نمائش کو دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا. نہیں, کتاب اپنی شکلیں بدلے گی, کتاب اپنے انداز بدلے گی, لیکن کتاب ختم نہیں ہو سکتی. سورس آف نالج ہے بھائی, اور ایون اس کو سوشل میڈیا بھی ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, تو نہیں, ایسا نہیں ہوگا. چلیں, تھینک یو. بیٹا آپ کچھ کہنا چاہو گے, اس نمائش میں آپ کیوں آئے ہو؟ یہاں اچھی بکیں ملتی ہے اور پیاری سستی بھی ہوتی ہے, پرائز زیادہ نہیں ہوتے, اچھی بھی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا یہ کتب میلہ جس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, اور مجھے بتایا گیا کہ آج پہلا دن ہے تو یہ حال ہے, اور ابھی اسکول بند نہیں ہے, یعنی ویکینڈ میں چھٹی ہوتی ہے, تو ویکینڈ میں والدین اپنے بچوں کو لے کر بڑی تعداد میں آتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں کہ وہ جو ایکسپو سینٹر کا گیٹ ہے وہاں سے, مین گیٹ سے لے کر عمارت کے گیٹ تک لائنیں لگی ہوتی ہیں, چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور باری باری اندر بھیجا جاتا ہے. حالانکہ یہ کتب میلہ کسی ایک ہال میں نہیں لگا ہوا, ہال نمبر 1, 2, 3 آئی تھنک 4 میں بھی ہے. میں تو سب جگہ نہیں جا سکا, میں بہت تھوڑی جگہ پہ گیا, اور میں نے جو کچھ دیکھا مجھے بہت حیران کرنے کے لیے کافی تھا. یہ کچھ ہر موضوع پہ کتابیں موجود تھیں, ملکی اور غیر ملکی کتابیں موجود تھیں. بڑے بڑے مصنفین وہاں پر آئے اور انہوں نے خود وہاں پر اپنا قائرین سے اور کتب میلے کے شائقین سے گفتگو کی, ان کو سگنیچر دیے, ان کو آٹوگراف دیے, کتابوں کے حوالے سے باتیں کی. بہت سا میڈیا وہاں پہ آیا ہوا تھا, چند ایک میڈیا نے مجھ سے بھی وہاں پہ بات کی. خوشی ہوئی ہے سب کچھ دیکھ کر, خاص طور پر بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ایک بچے سے میں نے بھی گفتگو کی جو کہ آپ نے دیکھی اس کتاب, اس انٹرویو میں, اس ولاگ میں. اس بچے نے, وہ مجھے, جب میں پروفیسر سلیم مغل سے گفتگو کر رہا تھا تو اس بچے کو جس انہماک سے مجھے دیکھ رہا تھا اور ہمارے کیمرے کو دیکھ رہا تھا, حالانکہ میں فون سے اپنی ریکارڈنگ کر رہا تھا, تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ انٹرویو ختم کر کے فوری طور پہ اس سے بات کی, اور اس نے جو خوبصورت بات کی کہ یہاں بڑی پیاری پیاری اچھی اچھی کتابیں ملتی ہیں اور سستی کتابیں ملتی ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے. پھر ایک اور بچے نے وہاں پہ کہا کہ صاحب کتابیں جو ہیں وہ جسے کہا جاتا ہے نا, اب یہ جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس میں کتابوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اخبار ضرور کم ہو گیا ہے, کتاب پڑھنے والے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی کم تھے, اب بھی کم ہیں, لیکن اتنے بھی کم نہیں ہیں. کراچی میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, اگر اس میں سے 2, 4, 5 لاکھ 6 لاکھ لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی دم غنیمت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو وہاں آ رہے تھے, یہ پاکستان کا اور کتاب کا روشن مستقبل ہے, اور یہ بچے جب اسکولوں سے اپنے والدین کے ساتھ اور اسکولوں سے آ سکتے ہیں, اسکول کے یونیفارم میں یہ بچے تھے, بہت خوشی ہوئی کہ اسکولوں نے بھی یہ کردار ادا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو دیگر حوالوں سے تربیت دیتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, تو اگر ہم ان کو کتاب کے حوالے سے بھی بتائیں, ان کو ہم یہ سکھائیں کہ کتاب پڑھیے, کتاب علم دیتی ہے, کتاب روشنی دکھاتی ہے, اور کتاب آپ کو بہت سے مسائل آپ کے حل کرتی ہے. امتحان
جو آپ اسکول کالج یونیورسٹی پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کتابیں ہی پڑھتے ہیں. تو جب آپ امتحان دینے کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں تو اپنی زندگی میں معلومات کے لیے بھی آپ کتابیں پڑھیے, آپ کو فائدہ ہوگا. یہ سب ہم والدین پر منحصر ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بہتر تربیت دیں اور کتاب سے ان کو محبت سکھائیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کتابوں سے آخری صدی, یہ کہا نہیں جائے گا پھر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور ہم اپنے گھر کی گروسری, سودا سلف خریدنے کے لیے جب باہر جاتے ہیں تو کچھ چیزیں بازار سے ایسی بھی لے لیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ چیزیں غذائی بھی ہوتی ہیں اور دیگر حوالوں سے بھی بات کر رہا ہوں میں. لیکن اگر آپ ایک کتاب خرید لیں گے کبھی تو وہ کتاب اگر آپ تھوڑا سا رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھ بھی لیں گے تو آپ کو معلومات پہنچائے گی. اور یہی نہیں, آپ کے حلقہ احباب میں, آپ کے عزیزوں میں, آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کتاب سے محبت کرتے ہوں گے. تو آپ ان کو ان کے گھر مٹھائی لے جانے کے بجائے کتاب کا تحفہ دیجیے. کتاب کا تحفہ دیں گے ان کو یقیناً خوشی ہوگی. تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی ہر ایک کی جانب سے کتاب لکھنے والوں کے لیے. میں نے جیسا کہ کہا کہ میری یہ کتاب پروفیسر سلیم مغل نے ادب دہلیز کے زیر اہتمام چھاپی اور اس کی کراچی میں بہت اچھی تقریب ہوئی, اور یہ کتاب بھی اس کتب میلے میں موجود تھی. اور فضلی سنس بہت بڑا ادارہ ہے, ان کے اسٹال پہ کتاب موجود تھی جہاں وہ لوگوں نے میری اطلاع کے مطابق بائے بھی کی اور اس کتاب کو پڑھا بھی, اور کچھ دوستوں نے فیس بک پہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. ان سب کا بہت بہت شکریہ. تو خواتین حضرات, چلتے چلتے یہی کہیں گے, کتابوں سے حکیم سعید نے کہا تھا, یہ بات میں نے کئی جگہ لکھی ہے کہ پاکستان سے محبت کریں, پاکستان کی تعمیر کریں, پاکستان کی تعمیر کریں, پاکستان سے محبت کریں. میں حکیم سعید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ کتابوں سے محبت کیجیے اور ذہنوں کی تعمیر کیجیے. آپ کے ذہن تعمیر ہوں گے, سوچیں اچھی آئیں گی تو بہت کچھ اچھا ہوگا. اجازت دیجیے آج کے بلاگ سے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی موضوع کے ساتھ. تو ٹریول ود عارف, لیٹس سی امریکہ دیکھتے رہیے, اور ہو سکے تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام کہیں سے بھی اچھا لگتا ہے, تھوڑا بہت کوئی معلومات آپ کو ملتی ہے, تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, کمنٹس بھی کیجیے گا. اور آپ کو میری کتاب اور تبادلات سے اگر چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, انشاءاللہ ملاقات ہوگی.